نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال کلاس 10 کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اقتباس نمبر 1 کیا۔ آج ہم سبق مرزا محمد سعید جو کہ شاہد احمد دہلوی کی تحریر ہے اس کے دوسرے اقتباس کی تشریح کریں گے، اور یہاں سے لے کر عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یہاں سے لے کر جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا یہاں تک عام الفاظ دیکھیں۔ عالم جانے والا، عالم دنیا، کارنامہ بڑا کام، ستائش تعریف، بے نیاز بے پرواہ۔ یہاں ایک بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ عموماً بے پرواہ ایسے لکھتے ہیں لوگ، جو غلط ہے۔ آخر پہ ہائے کا استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں دیکھیں، مصنف مرزا محمد سعید کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک جسم کے اندر روح ہوتی ہے اور جسم اور روح کا تعلق زندگی کہلاتا ہے، جب تک جسم کے اندر روح ہے اس وقت تک جسم زندہ ہے، لیکن جیسے ہی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم بے جان اور مردہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا، یہ عالم ایک جسم کی طرح ہے، اور علم رکھنے والے، صاحب فہم و فراست، صاحب شعور، اہل علم، صاحب کمال اور اہل دانش، یہ وہ لوگ ہیں جو اس جسم کے اندر روح کی طرح ہیں، جو دنیا کے جسم میں روح کی مثل ہیں، یعنی ان علم رکھنے والے، باصلاحیت اور اعلیٰ کردار کے مالک لوگوں کی وجہ سے، ایسے عظیم لوگوں کی وجہ سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور اس دنیا میں اگر تہذیب و تمدن کہیں نظر آتی ہے تو وہ ان علم رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب یہ علم والے نہیں رہتے، گویا اس جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو یہ دنیا بے جان ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں جو جان ہے، جو زندگی کا ادراک ہے، وہ صاحب علم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ عالم اور باکردار لوگ ہی کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، مرزا محمد سعید کو گزرے ابھی کچھ عرصہ ہوا، اس لیے ابھی ان کے گزر جانے سے پیدا ہونے والی کمی اور اس خلا کا اندازہ ہمیں نہیں جو مرزا محمد سعید کے چلے جانے سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن بعد میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ مرزا محمد سعید کا ہم سے جدا ہو جانا، ان کا عازم سفر غرب ہونا ہمارے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور یہ عام روایت ہے لوگوں کی کہ جب تک کوئی شخص یا جب تک کوئی نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی نعمت یا کوئی انسان جو بہت اہم ہو وہ چھن جائے تو پھر اس کی قدر و منزلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
جیسے وہ شاعر نے کہا کہ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ اب مصنف کہتا ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اب ہمیں رہ رہ کر ان کی یاد آئے گی، اور ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں، اور ہم نے کتنے بڑے، کتنے عظیم انسان، کتنے بڑے قلم کار کی قدر نہیں کی۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا جائے گا۔ عموماً وقت کو مرہم کہا جاتا ہے، گھاؤ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، زخم کیسا ہی کیوں نہ ہو، وقت کا مرہم زخموں کو بھر دیتا ہے۔ وقت دوائے مندمل کی طرح گہرے سے گہرے گھاؤ بھی بھر دیتا ہے، لیکن مصنف کے مطابق مرزا محمد سعید کا ہم سے دور ہو جانا کوئی ایسا زخم نہیں جو وقت کے ساتھ بھر جائے، بلکہ یہ وہ زخم ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بھرنے کی جائے اور بھی گہرا ہوتا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے۔ کچھ لوگ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کے دل میں شہرت کی طمع ہوتی ہے، اور لوگوں میں عزت پانے کی حرص اور شہرت کی طمع میں وہ کچھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن مرزا محمد سعید کے دل میں شہرت کی کوئی خواہش نہیں تھی، بالکل خاموشی سے کام کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک ادب کی خدمت ہی پوری عبادت تھی۔ اور یہ ٹینیسن نے بھی کہا کہ شاعر کو نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر ادب کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ ایک انگریز شاعر تھا، بہت مشہور، ٹینیسن، کمال شاعر تھا یہ۔ اس نے کہا جی، تو مرزا محمد سعید بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ انہیں اپنی نمائش کرنے کی عادت نہیں تھی، اپنا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے دور کے اکثر جو علمی اور ادبی لوگ تھے وہ واقف نہیں تھے ان کے کارناموں سے، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے درمیان کتنا بڑا ادیب چھپا بیٹھا ہے۔ لیکن وہ دوسرے ادیبوں یا شاعروں کی طرح اپنے کام کا ڈنڈورا نہیں پیٹتا، وہ شہرت کا خواہش مند ہے، نہ اسے کسی دنیاوی طلب کی حرص ہے، بلکہ وہ ادب کی خدمت خاموشی سے کرتے ہیں، جیسے چراغ خاموشی سے جلتا ہے۔ وہ خود نہیں بولتا مگر اس کا کام بتاتا ہے کہ چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنی ماحول کو، اس کی جو روشنی ہے وہ ماحول کو منور کرتی ہے، اور اس کی روشنی ہی چراغ کے جلنے اور اس کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ اسی طرح ایک ادیب کو اپنے کام پر شہرت کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا کام ہی اس کا تعارف ہوتا ہے، اس کا کام ہی اس کا تعارف ہوتا ہے، اور اس کی پہچان، اس کی ادب شناسی کا ثبوت اس کی تحریروں سے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، لوگوں کو اس کی عظمت کا اندازہ ہو جایا کرتا ہے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے،
اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے کام کو کوئی سراہتا ہے، ان کو کتنی عزت دیتا ہے یا انہیں کتنی شہرت ملتی ہے، وہ اس بات سے بالکل بے نیاز تھے۔ شاید انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا کام ہی ان کی پہچان ہے اور ادب کی خدمت ہی ان کے لیے عبادت ہے۔ تو لوگوں پر اپنی علمیت کا رعب جمانا یا اپنی ادب شناسی کا اعلان کرنا ضروری نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی تمام عمر کسی سے کچھ طلب کیا، نہ لوگوں میں مشہور ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ کام کرتے تھے صرف اپنی تسلی کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، کیونکہ ایک ادیب یا شاعر جو ادب کی خدمت کو پوری عبادت سمجھتا ہو، جب وہ ادب کی خدمت کر رہا ہو تو وہ نفس مطمئنہ کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی طرح کا لالچ نہیں رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ مرزا محمد سعید نے بھی کبھی شہرت کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ کام کرتے تھے، انہیں کام کرنا ہوتا تھا، فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ جب کوئی مصنف یا کوئی شاعر کسی کی فرمائش پر لکھتا ہے تو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے قلم میں، اس کی تحریروں میں اس شخص کے خیالات کا تاثر ضرور آتا ہے جس کی فرمائش پر کام کیا جاتا ہو۔ آزاد لکھنے والا آورد سے نہیں بلکہ آمد کے ذریعے ادب تخلیق کرتا ہے، اور وہ آمد پر ہی اکتفا کرتا ہے، یعنی جو اس کے دل میں آئے، جو اسے اچھا لگے وہی لکھا۔ کسی کے کہنے پر یا کسی کی فرمائش پر جو ادیب کام کرتے ہیں وہ کبھی راست بازی اور حق گوئی سے کام نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی اپنی تحریروں میں وہ تسلسل، روانی اور برجستگی نہیں لا سکتے، لیکن جو لوگ ادب کی خدمت کرتے ہیں اور آمد پر انحصار کرتے ہیں، ان لوگوں کی تحریروں میں وہ نثر ہو یا شاعری، اس میں روانی بھی ہوتی ہے، تسلسل بھی، برجستگی بھی، اور تمام ادبی لوازمات اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو مرزا محمد سعید نے اپنے لیے کام کیا، اپنی قلبی تسکین کے لیے کام کیا، اس لیے ان کے کام میں کسی طرح کا فرمائشی عنصر نہیں تھا۔ وہ ان کی تحریریں رواں تھیں، شستہ تھیں، برجستہ تھیں، اور ان میں تسلسل اور روانی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر گرامی، یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بہت گہرے دوست تھے، فارسی، عربی اور اردو کے بہت اچھے شاعر تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اکثر اشعار پر ان سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے مرزا محمد سعید نے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، شیخ عبد القادر کی فرمائش پر انہوں نے کبھی نہیں لکھا۔ جب ان کا دل چاہتا تھا لکھنے کو وہ اسی وقت لکھتے تھے۔ حالانکہ رسالہ مخزن یہ بہت مشہور اور معروف رسالہ تھا، اور اس دور کے بڑے بڑے ادیب اس رسالے میں لکھتے تھے، اور کچھ ادیب تو ایسے تھے جو فرمائش کیا کرتے تھے کہ انہیں رسالہ مخزن میں کچھ لکھنے کا موقع دیا جائے، اور مرزا محمد سعید کو بارہا کہا جاتا، بار بار فرمائش کی جاتی کہ وہ رسالہ مخزن کے لیے کچھ لکھیں، لیکن وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ ہاں، جب ان کا اپنا لکھنے کو دل چاہتا تو وہ ضرور لکھتے تھے۔ یہ مرزا محمد سعید کی شخصیت کے عام پہلو اس سبق میں بتائے گئے ہیں۔ بچوں، اس میں
کوٹیشن ہے کہ عالم اور صاحب کردار لوگ کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور کسی دانا نے کہا عالم کی صحبت پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو مرزا محمد سعید کے گزر جانے اور ان کے انتقال کر جانے پر یہ شعر کہ وہ بچڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، یہ خالد شریف کا شعر ہے، خالد شریف۔ لو بچوں، آج کا یہ لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہمیں ناصر، خدا حافظ۔